بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات چار ہیں، دو مختصر سے، ایک ذرا تفصیلاً ہے، اور یعنی پہلا عنوان تو یہ ہے کابل کا سانحہ جو ابھی اس کی خبر آئی، دوسرا کشمیر کی صورتحال، اور تیسرا قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس۔ قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر تفصیلاً بات ہوگی، باقی تو بس چند کلمات ہی ہیں، اور آخر میں ایک نظم امن کی چیخ پکار، یہ عنوان ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کابل میں جیسا کہ آپ دوست سن چکے ہوں گے، بڑا خوفناک دھماکہ ہوا، بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق 63 لوگ جہاں بحق ہوئے اور 150-200 کے قریب زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فوت ہونے والوں کو، شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زخمیوں کو اور متاثرین کو جلدی صحت اور بحالی عطا فرمائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن قائم کرے، خاص طور پر پاکستان میں، افغانستان میں، اور ان کے ارد گرد کشمیر میں، باقی بھی جہاں جہاں مظلوم ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ دوسرا عنوان ہے کشمیر۔ بہت مرتبہ ہم ڈسکس کر چکے، ظاہر ہے جتنا بھی ڈسکس کریں کم ہے، اور باقی زندگی میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جزوی مواصلات کی بحالی ہے، کچھ علاقوں میں لینڈ لائن فونز جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں، زیادہ تر جموں کے علاقے میں، اور وہ جو زیادہ متاثرہ علاقہ ہے سری نگر کا، شاید سورا یا سفورا اس کا نام ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کہ وہ اب بھی بند ہے، اب بھی وہ کارڈن آف ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے سمجھ لیں کہ عملی طور پر اس کو منقطع کیا ہوا ہے، لیکن خود انڈین حکومت اور جو ان کی کشمیر میں انتظامیہ ہے، ان کے مطابق سوموار تک سب چیزیں کھول دی جائیں گی۔ ابھی پرائمری اسکول وغیرہ جو ہیں ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ کھلے ہیں، کچھ دفاتر بھی کھلے ہیں، اور ان کا جزوی تصدیق جو ہے وہ ویسٹرن صحافیوں نے بھی کی ہے، BBC کے صحافیوں نے، کہ بعض علاقوں میں فون بحال ہیں، محدود حد تک بعض علاقوں میں انٹرنیٹ بھی ہے، لیکن زیادہ تر انٹرنیٹ اور موبائل فون اسٹل ناٹ ورکنگ۔ تو دوسری طرف ظاہر ہے پاکستان، جس طرح حضرت خان صاحب امریکہ کا دورہ کر کے گئے تھے، تو لگتا تھا کہ امریکہ کولمبس نے نہیں، اب خان صاحب نے دریافت کیا ہے۔ اسی طرح اب وہ جو کیا کہتے ہیں کہ بانجھ قسم کی UN سیکیورٹی کونسل کی ہلکی سی میٹنگ، اب اس پر بھانگڑا شانگڑا کچھ دن جاری رہے گا، اور یہ تکرار جاری رہے گی کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ یعنی دشمن آپ کا گریبان پکڑے، آپ کی شاہ رگ پر خنجر چلائے، اور تم آگے سے جواب دیتے ہو کہ ہم تو جنگ پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ تم کس پر بلیو کرتے ہو؟ ہمیں پتہ ہے تم کسی چیز پر بھی بلیو نہیں کرتے، صرف اوباش پنا، فضولیات، دشنام ترازی اور گالی گلوچ پر بلیو کرتے ہیں۔ جد و جہد یا جہاد یا جنگ جو ہے، یہ تو اہل ایمان یا مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی اوباش لوگوں کا کام تھوڑا ہی ہے۔ تو بھائی، جب دشمن آپ کا گریبان پکڑے ہوئے ہو اور شاہ رگ جو ہے اس پر خنجر رکھا ہوا ہو، تو یہ نہیں کہتے پھر جدوجہد کرتے ہیں، پھر دست و بازو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا کمپیریزن کریں کہ وہاں پر ایزنگ آف پابندیاں، سمجھ لیں کہ ریسٹرکشنز کو ایز آؤٹ کیا جا رہا ہے،
کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں اور وزیرستان میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پر سیکشن 144 لگایا گیا ہے۔ شنید یہ ہے کہ مبینہ طور پر پشتون تحفظ موومنٹ کے وہ جو رہنما ہیں منظور پشتین، وہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ ساؤتھ وزیرستان سے نارتھ وزیرستان داخل نہ ہو جائیں، اس لیے سیکشن 144 لگائی گئی ہے، اور کسی کو یعنی جو نارتھ وزیرستان کا رہنے والا نہیں ہے یا جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ اسے نارتھ وزیرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان کے جو کوئی ٹھیکیدار کے تحت کوئی کام کرتا ہے یا کوئی دفتر میں ملازم ہے، وہ اپنی شناخت کرائے تو وہ جا سکتا ہے۔ عام لوگ جو وزیرستان کے نارتھ وزیرستان کے رہنے والے نہیں ہیں وہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محسن داوڑ وہاں کے MNA ہیں اور وہ جیل میں ہیں، اسی طرح ساؤتھ وزیرستان کے علی وزیر ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو یہ جو پکڑ دھکڑ اور یعنی نارمل زندگی نہ گزارنے دینا، اور ابھی تک لاکھوں لوگ وہاں سے ڈسپلیسڈ ہیں، اس لیے کہ تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں ہم نے ڈالر لیے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ اب باس تھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے جی۔ تو بہرحال نیکسٹ عنوان کی طرف جاتے ہیں۔ قاضی فائزیسا ریفرنس۔ قاضی فائزیسا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ محترم جج سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان ججوں میں ان کا نام ہے جو آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، جو طاقتور لوگوں کا موڈ دیکھ کر فیصلے نہیں دیتے بلکہ آئین اور قانون کی اسپرٹ کے مطابق جو ان کے بیسٹ یعنی کمپریہنشن میں آتا ہے اور رولز اور ایکویٹی اور نیچرل جسٹس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے پھر وہ زیر اطاعت بھی ہیں۔ آپ کو اس صورت میں اچھا کام کریں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ چند دن پہلے ہی اپنے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، اور ابھی فرائیڈے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے انہی ریفرنسز کے خلاف، یعنی جو قاضی فائزیسا کے خلاف ہیں اور جسٹس کے آغا جو سندھ ہائی کورٹ سے، ان ریفرنسز کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ میلافائڈی ہیں بنیادی طور پر ان کا، یعنی اور پروسیجرل معاملات بھی ہیں، لیکن بنیادی کنٹینشن یہ ہے کہ میلافائڈی ہیں، یہ جوڈیشری کو نیچا رکھنے کے لیے اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کو اپیز کرنے کے لیے حکومت نے دائر کی۔ اور اب جو اس میں تیسری پٹیشن آئی ہے اسی کیس میں، وہ معروف وکیل جو عابد حسن منٹو ہیں یا منٹو ہیں، اگر میں پروناؤنس صحیح نہیں کر رہا تو اس کی معذرت، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین ہیں I.A. رحمان، ان دونوں کی طرف سے، یعنی وہ دونوں پٹیشنرز ہیں اس پٹیشن میں۔ یہ پٹیشن فائل ایک اور ہوئی ہے سیٹرڈے کو، تو اس کے یعنی جسٹ فار دی پرپز آف انفارمیشن اور ڈسکشن آپ کو وہ جو مجھے اس میں چیدہ نکات رپورٹس کے مطابق نظر آتے ہیں یا جو انہوں نے کنٹینٹ کیے ہیں، جو ان کی کنٹینشنز ہیں، وہ بریفلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ ان کے آرڈر عام نہیں ہیں، یہ کم و بیش اس پٹیشنز کے عام نکات ہیں، ترتیب مختلف بھی ہو سکتی، کہ یہ کنٹینٹ کیا گیا ہے پٹیشنرز کی طرف سے کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے جس کی بیس پر ججوں کو ریموو کیا جانا ہے یا کیا جاتا ہے، وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، وہ ویگ ہے، انکمپلیٹ ہے۔ ایون کوڈ آف کنڈکٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے آپ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ دس از این اٹیمپٹ ٹو اے کوڈ آف کنڈکٹ، ناٹ اے کمپریہنسو کوڈ آف کنڈکٹ۔ تو لہٰذا ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو آپ کے رویے اور آپ کے عادات و اطوار بطور جج کو، آپ کے وتیرے کو چیک کرنے کا معیار ہے، وہی ڈیفائنڈ نہیں ہے۔
اس لیے کوئی ریفرنسز جو ہیں وہ میننگ فل نہیں ہیں، کہ جو یارڈ سٹک استعمال ہو رہی ہو وہ تو ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، وہ یعنی پاسبل حد تک فلا لیس ہونی چاہیے اور کنکریٹ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ایک کنسیپٹ ہے اور پریکٹس بھی یہی ہے موسٹ سچویشنز میں، کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی جو ریفرنس پہلے آیا ہے اسے پہلے ٹیک اپ اور ڈسپوز آف کرنا ہے، اور جو بعد میں آیا اسی آرڈر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اس میں خیال نہیں رکھا گیا کہ جو پہلے خود سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکریٹری یا دوسری طرف جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے دفتر سے یہ وضاحت ہوئی کہ 424 ریفرنسز تھے، 398 ڈسپوز آف ہوئے، 26 باقی ہیں۔ تو وہ 26 ایٹ لیسٹ پہلے ڈسپوز آف ہوں تو پھر یا 25 ہوں تو پھر 26ویں کی باری آتی نا، لیکن آؤٹ آف ٹرن پک اینڈ چوز، آربیٹریرینس، اپنی پسند ناپسند یا ویسٹڈ انٹرسٹ یا منہ زوروں کی مرضی کے مطابق ان میں سے جو چاہا پک کر لیا، جو چاہا چھوڑ دیا۔ اور پھر یعنی یہ ایک آربیٹریرینس جو ہے یہ ویشیٹ کرتی ہے اس پوری پروسیڈنگز کو۔ اور پھر جو پٹیشنرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پروسیجر آف انکوائری بھی ویگ ہے اور ان افیکٹو ہے، اس لیے کہ یہ اس بات کو طے نہیں کرتا کہ کس حساب سے ریفرنسز ہونے چاہیے، یعنی جو پہلے آیا اسے پہلے کیوں نہ لیا جائے اور جو بعد میں آیا اسے کیوں جلدی لیا جائے، یعنی پروسیجرل ایک سمجھ لیں کہ اس میں فلا ہے۔ اب پروسیجرل فلا ہو تو ظاہر ہے جو جسٹس ہے نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ جو ریفرنسز ہیں اس لیے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں بنتی، وہ فضول ہیں، ان افیکٹو ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ یعنی کوڈ آف کنڈکٹ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، پروسیجر آف انکوائری درست نہیں ہے، اور ان آرڈر آف ریسیٹ آف دی ریفرنسز اس کو نہیں لیا گیا، ان چیزوں کو بیس بنا کے ریموو نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت ہر بندے کو رائٹ ٹو ڈیو کورس ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ صحیح قانون کے مطابق پروسیجر یا پروسیڈنگز کر کے کسی شخص کو کنڈم کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، یا اس کا کوئی رائٹ انڈر دی لا لیا جا سکتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی الزام ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈیو کورس نہ ہو، یعنی پروسیجر کے مطابق یہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر وہ ویشیٹ ہو جائے گا، وہ ہولڈ نہیں ہو سکتا۔ لہذا 10A آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹ ٹو ڈیو کورس جو ہے وہ اس کو انشور کرتا ہے۔ اور جو جج صاحب نے پریزیڈنٹ کو لیٹرز لکھے ہیں وہ اس ڈیو کورس کو انشور کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے معذرت وہ انفارمیشن مانگی تھی جس بیس پر ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، تو وہ یہ حق بجانب تھے بقول پٹیشنرز کے، ان کی کنٹینشن کے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کو خط لکھتے ہیں، تو وہ 10A آف دی کانسٹیٹیوشن آف ریپبلک آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت پروٹیکٹڈ ہے۔ اور پھر رائٹ ٹو اسپیچ کہ انڈر آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن جو جج صاحب نے یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں پبلک کی کہ لیٹر میں نے لکھے ہیں، یا لیٹر کیوں لکھے، وہ کہتے ہیں پٹیشنرز کہ یہ رائٹ ٹو اسپیچ کے تحت آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ اور کہیں اس یعنی ظاہر ہے یہ تو عام بندہ بھی جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایک عام لا سپرسیڈ نہیں کر سکتا، اوور رول نہیں کر سکتا۔ اب کوئی بھی آپ کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں تو یہ جو بیسک رائٹ ہے یہ انفرنج نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی سے لیا نہیں جا سکتا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یا رول میکنگ کے ذریعے۔ تو اس والے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سیکرٹری صاحب ہیں، یعنی جو سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار ہے، وہی سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکرٹری ہوتا ہے، کہ وہ اس نے جو اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ میلافائڈی ہے اور بیاسڈ ہے. کیوں؟ کہ اس نے یہ بغیر کسی ریزنیبل وجہ کے، اور کوئی ریزنیبل وجہ قانون میں ہے ہی نہیں کہ کیوں آؤٹ آف ٹرن کسی ریفرنس کو لیا جائے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر پریزیڈنٹ نے کوئی ریفرنس فائل کیا ہے تو جسٹ دا میئر فیکٹ دیٹ دا ریفرنگ اتھارٹی از پریزیڈنٹ، تو اس وجہ سے اس کو پرائرٹی نہیں دی جا سکتی، کہ قانون میں پروسیجر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بالفرض پھر بھی آپ دینا چاہیں تو پھر پرائیویٹ جو ریفرنس ہے جو قاضی فاضل کے خلاف پرائیویٹ وکلاء نے، ایک دو گمنام سے وکلاء نے دائر کیے ہیں، تو سیکرٹری صاحب نے ان کو بھی ساتھ کیوں ٹیک اپ کیے؟ ان کو ٹیک اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میلافائڈی ہے، بیاسڈ ہے، یہ آربیٹریری ہے، کہ یہ اپنی مرضی سے نشانہ بنانے کی بات ہے. ادروائز کسی کو قانون، قاعدے یا آئین کی پاسداری یا کوڈ آف کنڈکٹ کو انشور کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی کو نشانہ بنانا مقصود ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھتے ہیں جج حضرات، وہ حضرات جن کے اپنے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل اسی میں پینڈنگ ہیں، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو معقول ہے نا، کہ دیکھیں جو حضرات فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح کے ریفرنسز ان کے خلاف پہلے ہیں، تو پہلے وہ بھگتے نا، پہلے وہ ڈسپوز آف ہوں تو پھر بیٹھیں وہ وہاں پر. لیکن ظاہر ہے سکھا شاہی اور ڈنڈا شاہی اور پرائم منسٹر ان یونیفارم. اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی آؤٹ آف ٹرن لینے کا رول بنایا جائے یا ہو تو وہ ایک ریزنیبل رول کا مجموعہ ہونا چاہیے، ایک ٹنجیبل کرائٹیریا ہو کہ جس کے ساتھ کنفارم کر کے آپ آؤٹ آف ٹرن لے سکتے ہیں، کوجنٹ ریزنز دی جائیں. پہلے ایک سٹینڈرڈ مقرر ہو جو ٹنجیبل ہو، ہوائی نہ ہو، پھر کوجنٹ ریزنز ہوں کہ یہ اس بندے کے متعلق یہ چیزیں اپلائی اس وجہ سے ہو رہی ہیں، تو پھر آؤٹ آف ٹرن لیا جانا چاہیے. نہ کوئی کرائٹیریا ہے، نہ کوئی کوجنٹ ریزنز کو واضح کیا گیا. لہذا پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جب ایک بہتر پروسیجر ویل ڈیفائنڈ اور بہتر ویل ڈیفائنڈ کوڈ آف کنڈکٹ وجود میں آ جائے تو پھر یہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اس وقت تک ان کو روک دیا جائے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جن کے خلاف بھی کوئی ریفرنسز موجود ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جن ججز کے خلاف بھی، وہ اگر پینڈنگ رکھوا کے یا پینڈنگ کسی وجہ سے بھی رہ جائیں اور وہ ریٹائر ہو جائیں یا ریزائن کر دیں، تو پھر ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں ملنی چاہیے ٹل کہ وہ ڈسمس ہو جائے. یعنی اگر ثاقب نثار کے خلاف ریفرنسز ہیں اور وہ اس دوران ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں ملنی چاہیے اس وقت تک جب تک اس کے حق میں وہ ڈسمس نہ ہو جائیں ریفرنسز. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ اپنی مرضی سے اس کو پینڈنگ رکھا، چلے گئے، چلو جی اسی تو ریٹائر ہو گیا ہوں، اللہ خیر صلاح، یا کسی کو فورس کر کے یا لالچ دے کے کہ دیکھو اس طرح تمہیں پینشن بھی ملے گی، موج کرو گے، ریزائن کر دو. تو یہ گویا ایک پریشر کرنے کے ٹیکٹکس ہیں یا انڈیو فیور لینے اور دینے کے معاملات ہیں. تو ان ساری وجوہات کو انہوں نے بیس بنایا ہے کہ ان بیس پر یہ ویشیٹڈ ہیں ریفرنسز جو ہیں ججز کے خلاف، اور یہ میلافائڈی ہیں، یہ الٹرا وائریز ہیں، یہ بیاسڈ ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ہیں، یہ ججز کو ماتحت بنانے کے اور اپنی انگلیوں پر نچانے کے لیے ہیں، اور یہ آئین اور قانون کو ایروڈ کرنے کے لیے، اس کے سیٹ اپ کو ایروڈ کرنے کے لیے، لہذا ان کو فارغ کیا جائے ریفرنسز کو. تو یہ معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے پروسیڈ کرتی ہے. کہ ایک طرف 3 پٹیشنز ہیں، خود سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے ہیں،
پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہیں، پاکستان کے سینئر موسٹ لائرز اور ویل نون لائرز کی طرف سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کو بلڈوز کر کے سٹل اسی تلوار سے ان کا کلا کما کیا جاتا ہے جس طرح شوکت عزیز صدیقی کا کیا گیا، یا کہ ان دلوں میں جو وکلاء موومنٹ ہے یا وکلاء کی جو باڈیز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، یا ان جنرل جو وکلاء ہیں، کیونکہ they have a claim that they are there to uphold constitution and law، ان دلوں میں کتنا تیل ہے اور وہ باتوں میں اور عمل میں کتنا قربت ہے، ان میں کتنے افیکٹو ہیں، دیکھتے ہیں یہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ جو ہے وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا موجودہ حالات سے ظاہر لکھی موجودہ حالات کے لیے یہ تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کو پرائم منسٹر صاحب اور جو پرائم منسٹر ان یونیفارم ہیں اور جو ان کے اسسٹنٹ بنی گالہ کے سجادہ نشین ہیں، یہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی یہ چیخ پکار جو ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہاں جی، دوسرا آپ کی جو ہے وہ منہ کو سرخ کر دے چپیڑے مار مار کے، اور تم کہتے رہو نہیں جی ہم امن چاہتے ہیں، ہاں ہم امن چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی مینٹلٹی کے لیے کہ امن دی چیخ پکار، یہ امن تے یک طرفہ اسرار، یہ پنجابی میں ہے ذرا، اس لیے پنجابی اردو دونوں مکس کر لیں۔ امن تے یک طرفہ اسرار پاگل پن میرے یار، امن تے یک طرفہ اسرار پاگل پن میرے یار، دشمن للکارے لے تلوار، دشمن للکارے لے تلوار ایدے امن دی چیخ پکار، امن تے یک طرفہ اسرار پاگل پن میرے یار، دشمن للکارے لے تلوار ایدے امن دی چیخ پکار، اپنا گھر جے لیں سنوار کر بند فضول تو تکار، اپنا گھر جے لیں سنوار کر بند فضول تو تکار، پھر ویری دیاں اکھاں پھاڑ، یعنی پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کر لو، غیر ضروری جو خلفشار پھیلایا ہوا ہے وہ ختم کرو، اور پھر دشمن کا مقابلہ کرو، کہ پھر ویری دیاں اکھاں پھاڑ، اپنا گھر جے لیں سنوار کر بند فضول تو تکار، پھر ویری دیاں اکھاں پھاڑ نہ پھڑ گوڈے گٹے یار، پھر ویری دیاں اکھاں پھاڑ نہ پھڑ گوڈے گٹے یار، امن تے یک طرفہ اسرار پاگل پن ہے میرے یار، اپنیاں نو لڑنا نرا بیکار، اپنیاں نو لڑنا یا اپنیاں نال لڑنا نرا بیکار، اپنیاں نال لڑنا نرا بیکار، دشمن دا اتنا ترلا یار، اپنا نال لڑنا نرا بیکار، یعنی اپنے لوگوں سے اپنے ملک میں خلفشار انفیوٹیلیٹی پیدا کرنا، فضول قسم کے جھگڑے پیدا کرنا، لیکن دشمن دے پیری پاؤنا، کہ اپنیاں نو لڑنا نرا بیکار، اپنیاں نو لڑنا نرا بیکار، دشمن دا اتنا ترلا یار، دشمن دا اتنا ترلا یار، تے لتاں تے تھوڑا پاچا بھار، یعنی ٹانگوں پر کچھ وزن ڈال لو، جی پاؤں پر کچھ وزن ڈال لو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، کہ لتاں تے تھوڑا پاچا بھار جتی ہوئی نہ بازی ہار، لتاں تے تھوڑا چا پا بھار تے جتی ہوئی نہ بازی ہار، تیار رکھ تو اپنے ہتھیار، منت نال کون چھڈے یار، یعنی ساتھ کہتے ہیں ہم دیکھیں جنگ کا تو آپشن ہی نہیں ہے جی، پھر کس چیز کا آپشن ہے؟ رونے کا آپشن ہے جی، وہ منتاں ترلے نہ کشمیر نہیں دیندے، کشمیر چھڈ کے تھوڑی جی کوئی چیز ہوئے وہ نہیں دیندے، کشمیر تے ایک پورا ملک ہے، کہ لتاں تے تھوڑا پاچا بھار جتی ہوئی نہ بازی ہار، تیار رکھ تو اپنے ہتھیار، محنت نال کون چھڈے یار، تیار رکھ تو اپنے ہتھیار، محنت نال کون چھڈے یار،
ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਨਾ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਨਾ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਬੜਾ ਮਾਰ। बेड़ी डोब अध विचकार, बेड़ी न डोब अध विचकार, चुप कर न चबड़ा मार। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो ये राग छोड़ दो कि हम अमन चाहते हैं, जंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ओ यार, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो ये ज़रूरी है कहना। अमन ते यकतरफा इसरार, पागलपन ने मेरे यार, दुश्मन ललकारे लै तलवार। एदे अमन दी चीख पुकार, अपना घर जे लवें संवार, कर बंद फजूल तू तकार। फिर वैरी दियां अखां फाड़, ना फड़ गोडे गिट्टे यार, अपनियां नूं लड़ना निरा बेकार। दुश्मन दा इतना तरला यार, बेइज्जती ना करा विच बाजार, थोड़ी इज्जत खाओ सरकार। बेइज्जती ना करा विच बाजार, थोड़ी गैरत खाओ सरकार। बेइज्जती न कराओ विच बाजार, थोड़ी गैरत खाओ सरकार। लत्तां ते थोड़ा पाचा भार, ते जित्ती होई न बाजी हार। तैयार रख तू अपने हथियार, मिन्नत नाल कौन छड्डे यार। बेड़ी डो